علیکم۔ لیجیے جناب، امیگریشن قوانین جو ہیں ان کے حوالے سے ہفتہ وار یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور ٹائم تھوڑا شارٹ ہی ہے، آج زیادہ کاموں کی طرف مصروف رہا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں، معذرت کا طلبگار ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ رحیم و کریم کے نام سے آغاز کر لیا ہم نے۔ تو امیگریشن لاز میں سب سے پہلے وہی بات میں کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سوالات لیتا ہوں۔ آج جمعہ المبارک ہے اور کل ہفتہ ہے، اور پرسوں یونان بھر میں بلدیات کے الیکشنز ہیں۔ سب سے پہلے تو حالات حاضرہ سے آگاہ ہونا بڑا لازم ہوتا ہے۔ تو ان الیکشنز میں جو ہے وہ ہمارے ایک ساتھی پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کی طرف سے تجویز کیے گئے، اور اناترپتکی شماخیہ یعنی کہ تبدیل کر سکنے کی طاقت رکھنے والی فائٹر جماعت کی طرف سے اسے نامزد کیا گیا ہے۔ اور آپ نے جناب جتنے شہزادے چھوٹے بڑے گریک نیشنلٹی رکھتے ہیں، چونکہ ان الیکشنز میں صرف اور صرف وہ لوگ ووٹ کر سکتے ہیں، تو گزارش ہے کہ اناترپتکی شماخیہ کو ووٹ کریں، کیونکہ مزدور کی آواز جو ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ افضال احمد چیمہ صاحب دیمو ایتھن سے مرکزی دارالحکومت یونان کے مرکز سینٹر میں پاکستان کمیونٹی نے اپنے اس ساتھی کو مسجد کے خادم ہیں، قابل فخر کردار ہے، اور شکر الحمدللہ ایک بہترین کردار اور احساس رکھنے والے نوجوان جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اور یہاں اب یہ ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، کیونکہ میں زیادہ ٹائم امیگریشن کو ہی انشاءاللہ دینا ہے، سوالات آپ کے کو۔ تو یہاں جو فاسسٹ جماعتیں، جو نسل پرست جماعتیں، جو امیگرینٹ سے بڑی نفرت کرتے ہیں اور انہیں ڈنڈے چھرے مار کے یہاں سے نکالنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، ان بیچاروں کو بڑا درد ہوا ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے بہت بڑی مصیبت سمجھی ہے کہ کیوں بھائی یہ پاکستان کمیونٹی کی طرف سے یہ نمائندہ جا رہا ہے، اور گریک لوگوں نے کیوں اس کو ویلکم کیا، اور بڑا ویلکم کیا افضال احمد چیمہ صاحب کو یونیورسٹی چوک پہ جب جلسہ ہوا۔ تو وہاں کچھ ایسے ہمارے اپنے ہی بیچارے جن کو اس بات کی سینس نہیں کہ بھائی خریسی افگی فاسسٹ، وہ نفرت پھیلانے والے گنڈے اور بدماش، ان کا تو بوجھ ہوا۔ وہ میرے بچوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ خیر تو ہے، وہ پاکستانیوں کا نام بدنام کر دیا، رئی کھئی عزت۔ میرے بچوں، ہر طرح کی بدکاری کرنے والا، ہر طرح کا جھوٹ بولنے والا فرد یہ بات کرے ایک نمازی، پرہیزگار اور مسجد کے نوکر خادم کی، تو میرے بچوں اچھا نہیں لگتا، آپ کی اپنی عزت نہیں رہتی۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ خریسی افگی کا، چھرے مارنے والوں کا تو درد پتہ چلتا ہے، لیکن آپ کس طرح کا فہم رکھتے ہیں کہ آپ ایسا فکرہ، ایسا بوجھ آپ نے لے لیا ہے جیسے خریسی افگی کو یا فاسسٹ جماعتوں کو بڑی تکلیف اور درد ہے۔ تو میرے بچوں ایسے کام نہیں کرتے، اس سے قومیں ذلیل اور بیست ہوتی ہیں۔ کہ اتنا بھی سینس نہ ہو، اتنا بھی سینس نہ ہو کہ عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن عقل مند اور دانا لوگ جو ہیں، جو کردار کو فوقیت دیتے ہیں، اور الزام لگانے والے کا کردار اور الزام لگنے والے کا کردار، تو ان کو مد نظر رکھیں، چھوڑ دیں ساری دوسری باتیں۔ تو افضال احمد چیمہ کو ووٹ کرنا میری گزارش ہے، پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کی طرف سے آپ کو یہ گزارش ہے۔ آگے آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں اختلاف کا بھی حق ہوتا ہے اور اتفاق کا بھی، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چیمہ صاحب بہت زیادہ ووٹ لیں گے، کیونکہ جماعتوں نے ان کی بڑی ویلکم اور سرگرمی سے ویلکم اور جی آئیں انہیں کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ربیع النور کا مہینہ ہے، بڑی محبتوں سے محافل جاری ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر اذکار بڑی محبتوں سے جاری ہیں، اور اس میں مرکزی جناب محفل جو ہے نا خواتین کی، خواتین آپ کے گھر کا وہ چراغ
اگر جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پتہ ہو تو اس روشنی سے آپ کا گھر منور ہوگا، روشن ہوگا۔ اور اگر آپ کی خواتین کو جو گھر میں رہتی ہیں، اگر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یاد نہ ہو تو پھر گھر میں اندھیرا ہوگا اور دنیا داری کی لالچیں گھس آئیں گی۔ جگہ جگہ گھر گھر میں ہر روز محافل ہو رہی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر، اور اصل میں بتاتا چلوں کہ یہ جو محافل ہوتی ہے، صحبت جو ہوتی ہے، مل بیٹھنا، جڑنا، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر لے جائیں۔ قانون کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قانون، آرڈر، یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہوتا دل کیا تو کر لیا، دل کیا تو نہ کیا۔ آرڈر کا مطلب آرڈر ہوتا ہے، اور پھر آرڈر بھی اللہ کا ہو، اور آرڈر بھی میرے آقا، میرے سیدی نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، تو اس کو بندہ اگر یہ بھی کہہ لے نا کہ یار پتہ نہیں اب کروں یا نہ کروں، تو جان لیں وہ کرنا ہی ہوتا ہے، ایمان والے کی نشانی ہے۔ میرے آقا، میرے سیدی کے غلام، ہماری سروں کا فخر، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کا چین، میرے نبی کے غلام جتنے بھی تھے جنہوں نے بڑے سارے اشاروں اور قربانیاں کی، تو ایک میرے نبی کے اصحاب میں سے بڑے قد والے، بڑی عزتوں والے عمر فاروق ذکر کیا جاتا ہے۔ مفہوم پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ غلطی معاف فرمائے۔ بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ عمر فاروق نے، اس عادل نے، اس فاروق اعظم نے ایک بات سنائی، آقا کے حکم کی حدیث مبارکہ سنائی، تو آگے سے ایک بچوں میں سے بچے نے، آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کہا لیکن، تو عمر فاروق پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جلال سجتا ہے ان پر، وہ روب سجتا ہے پھر ان پر۔ انہوں نے کہا نکل جاؤ عمر کے گھر سے، اگر اللہ کے رسول کا حکم سننے کے بعد لیکن آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سننے کے بعد جب لیکن آ جائے، پر پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے وہ ہے، تو پھر جان لیں کہ بڑا کمزور ایمان ہے۔ اور محافل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھیں جھومیں اور گائیں۔ محافل کا مطلب ایک ہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو سدھار کے، کھینچ کے ان حکموں پر لے آئیں۔ تو دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں اپنے حکم نصیب کر، اور ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیرے حکم سے تیرے دین کی عزتوں کا سبب بنے۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ کل ہفتہ ہے اور ہفتہ کو ہمارا قابل فخر کام خواتین کونسل پاکستان کمیونٹی کا اسکول ہوتا ہے جناب۔ 2007 سے لے کر مسلسل اتنے سالوں سے چل رہا ہے، بلا معاوضہ، فیس بھی للہ، اللہ کریم کی رضا کے لیے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچرز، رضاکار اساتذہ خواتین اس میں کام کرتی ہیں۔ کچھ نہیں مانگتے آپ سے میرے بچوں، کچھ نہیں مانگتے، لیکن آپ سے اگر سستی چھٹ جائے، اگر وہ کاہلی آپ سے، آپ کے بدن کی دور ہو جائے، تو اپنے بچوں کو لے آئیں، ہم گارنٹی اور ضمانت سے ان کو سوار کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ان کو بتا کے آپ کو دیں گے۔ لیکن اگر آپ سے سستی نہیں چھٹتی اپنے ہی بچوں کے لیے، اپنی بیٹی، اپنے جگر گوشے، اپنے بیٹے کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، ریسٹ کریں، اور وہ آ جائیں گے جن کو علم کی قدر ہے۔ میرے آقا کا فرمانے والی شان ہے نا، اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو جس نے علم حاصل نہیں کیا تو پھر اس نے بڑا خسارے کا کام کیا۔ لیں جی، اب چلتے ہیں ان قوانین کی طرف۔ سب سے پہلے وہ قانون جو پچھلی 2-3 دن قبل میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا تھا کہ زمیندارہ جو کام ہے اس کے حوالے سے امیگریشن دینے کی بات وزیر سے لے کر وزیر اعظم تک، اور یونائٹڈ نیشن میں جا کر وزیر اعظم یونان تک نے یہ بات کی، سنی گئی کہ ہم چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اب تازہ ترین یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی یونان کے اندر جو ہے اس وقت کھینچا تانی بن گئی ہے۔ فاسسٹ جماعتیں اس بات پر بضد ہیں کہ کسی فرد کو لیگل پیپرز نہیں دینے۔ آج میری مختلف قانون دانوں سے، مختلف حلقہ سے
اس کی تحقیقات کے لیے بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں. حالانکہ آسٹریلیا، سویڈن اور مختلف ممالک سے آنے والے جرنلسٹ، ایک خاتون جرنلسٹ تھی سویڈن سے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب تو حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ زمیندارہ کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ان کو لیگل کیا جائے گا. یعنی کہ ایک طرف یہ اناؤنسمنٹ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پر صحافی برادری جو ہے وہ بھی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اب تو حکومت یونان نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے. تو اعلان تو کیا ہے لیکن وہ سوچ کی حد تک ایک بات تھی کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں. اب جب عملاً اس کو تھوڑا سا اس کے لیے پیش رفت کی گئی تو فاسسٹ جماعتیں تین، کم از کم دو بڑی اور ایک تین جماعتیں ہیں، تو انہوں نے شور مچا دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ کسی قسم کے ایسے قانون کو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. تو اس طرح یہ بڑی شدید کھینچا تانی جاری ہوگی ہے. تو بہر حالت دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں جناب. ویلکم اور خوش آمدید جناب. احمد چودھری صاحب آگے ہیں. جی ہاں خوش آمدید. اور چودھری صاحب کہتے ہیں جناب ویویوشی رکھنے والے شادی کر سکتے ہیں. میرے شہزادے ویویوشی کون سی والی؟ اب ویویوشی کی بھی 10,000 قسمیں ہیں نا جناب. اچھا، جو ویویوشی فار ایگزامپل آپ کا سٹیٹس چلے 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 10 نمبر ہے، یہ بات کی بات ہے. اگر وہ آن لائن آپ کا سٹیٹس کلیئر شو کرتی ہے تو وکیل سے مل کر آپ 2 قسم کا اس میں پروسیس ہوتا ہے. ایک پروسیس جو ہے پولیٹیکو گامو اسے کہتے ہیں، اور اس میں آپ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا لیگل ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ دونوں لیگل ہوں، اور بلدیہ اپنے جس میں ان کی رہائش ہے وہاں اس بلدیہ میں جائیں گے. بلدیہ میں جا کے کہیں گے ہم نے شادی کرنی ہے، وہ انہیں ایک مطلب ٹائم اپوائنٹمنٹ دیں گے اور جو کاغذات وہ ان کو چاہیے ہوں گے وہ آپ لے جائیں گے تو آپ کی شادی ہو جائے گی. اور وہ سب سے بہترین شادی ہے. سب سے بہترین شادی یہ ہے کہ فوراً اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، فوراً ہی مطلب تھوڑے عرصے کے بعد پیپرز ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کے اس پروسیس میں چلے جاتے ہیں. اچھا، دوسری شادی یہ ہوتا ہے کہ آپ قانونی ترتیب سے، یعنی کہ ایک وکیل اور ایک سیمولوگراف ہو، ان دو کے مابین، یعنی کہ آپ کا وکیل آپ کا معاہدہ لکھتا ہے. معاہدہ کیا؟ سمفونو ویوشی، کچھ سم تھنگ لائک دس یہ ہے، یعنی کہ آپ کا ایگریمنٹ. سمفونو ویوشی، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا وکیل اس مرد، اس عورت، اس لڑکے، اس لڑکی کا معاہدہ تحریر کرے گا اور سیمولوگرافو اس کو قانونی شکل میں وہ ان کا معاہدہ جو ہے کر دے گا. یہ 2 قسم کی شادی ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کون سی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن ہے. شکیل احمد صاحب آگے ہیں. خوش آمدید شکیل صاحب. لکھتے ہیں کہ میرے 2 دوست اسپین، میرے 2 دوست ہیں، ان کا انٹرویو ہوا ہے. اچھا، اسلام آباد امبیسی میں جس دن امبیسی نے پاسپورٹ واپس کرنا تھا اس دن امبیسی نے کال کی کہ آپ کا پاسپورٹ ریڈی نہیں ہے. بعد میں کال کریں گے تو آپ پاسپورٹ لینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اگر ریجیکٹ کرنا ہوتا 5 نمبر لگا کر پاسپورٹ واپس کر دیتے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی رائے جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اگر فار ایگزامپل صرف ریجیکشن کی بات ہوتی تو وہ ایک ٹک کی لگانی ہے. لیکن پتہ کیا وہ شکیل صاحب ہوتا ہے ایسے ہے کہ ٹک لگانے کے لیے بھی ظاہر ایک گرافیوکراتیا یا بیوروکریسی کے کاموں میں پھر وہ ہوتا ہے نا. ابھی شفیع صاحب نے نہیں دیکھا، ابھی ویزا سیکشن آفیسر نے نہیں دیکھا، فلاں ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، کوئی کام رہ گیا ہے. تو ہم اس کا مطلب یہی لے لیتے ہیں کہ ریجیکشن نہیں ہوئی، شاید کوئی بہتری کی بات ہو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہو کہ بھائی ان کو تھوڑا سا ٹھہر کے اچھا جواب دے دیں گے. اس نظام رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ان بچوں کے لیے خیر کا راستہ کھولے.
اچھا جی، عبد الرحمان صاحب آگے ہیں، خوش آمدید۔ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں گوشت کا کام کا ماہر ہوں کہ صاحب جاب۔ اچھا عبد الرحمان گوشت کے کام کے ماہر ہیں، تو میرے شہزادے مارکیٹ میں بہت زیادہ گوشت کا کام کرنے والے ایسے مزدور ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے ماہرین ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ مارکیٹ میں جتنے بھی گوشت والی دکانیں ہیں ان پر رابطہ کریں، گوشت مارکیٹ ہے اس میں کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو ہے وہ کام مل جائے گا انشاءاللہ۔ اعجاز صاحب آگے ہیں، اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ کرونا 2020 میں جو پاکستان زیادہ رہ کر آئے تھے، ان کا ایپی مکرون میں چھٹی اکاؤنٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اعجاز صاحب اس سلسلے میں بالکل قانون نے اس کی وضاحت کی ہے، پریس ریلیز موجود ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ واقعتاً کرونا ہی کی وجہ سے فلائٹیں نہیں تھیں، کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ آ ہی نہیں سکتے تھے، تو اس دوران کی بالکل یونانی قانون نے وضاحت کی تھی اور اس کو مانا جاتا ہے۔ رانا صاحب آگے ہیں اور رانا صاحب لکھتے ہیں سر سپانسر ویزا کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے؟ رانا صاحب کام کرنے کے قابل بندہ ہونا چاہیے، 18 سال سے زیادہ، اور جو پینشن کی عمر ہے اس سے کم، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 50 سال عمر ہو تو پھر شاید اس دوران مل ہی جائے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر ویسے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ عمر کی وجہ سے پھر وہ کہہ سکتے ہیں بھئی آپ کس طرح کا کیا کام کریں گے، تو 18 سال سے زائد اور 50 سے کم ہو، مجھے امید ہے کہ اس پر پرابلم نہیں ہے۔ سجاد صاحب آگے، سجاد کہتے ہیں کہ سر اگر بندہ یونان سے ڈپورٹ ہو کر پاکستان آئے تو کتنی دیر کے لیے یورپ نہیں آ سکتا؟ 5 سال کا جرنل اس پر اس کا ایک معاملہ ہوتا ہے، 5 سال کی مدت تک کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ریکارڈ درج کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا۔ اچھا اس کے باوجود میں ساتھ یہ بات بتاتا چلوں کہ امیگریشن قوانین میں یہ جو نئے افراد ویزے کے طور پر آئے ہیں، بے شمار ایسے افراد، چلیں زیادہ تو نہیں لیکن کافی ایسے افراد دیکھنے میں آئے ہیں جو ڈپورٹ ہو کر گئے تھے، دوبارہ ان کو ویزا جاری ہوا اور پھر آ کے وہ کام کر رہے ہیں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، اب یہ یوٹیوب پر لکھنے والے شہزادے جو ہیں، بڑی معذرت سے سوال بڑے ہیں لیکن جتنے لے سکا انشاءاللہ میں اتنے سوال لوں گا۔ مشتاق صاحب کی طرف سے مشتاق علی ہیں اور مشتاق صاحب لکھتے ہیں خوش آمدید۔ مشتاق صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انتہائی قابل احترام 12 ربیع الاول کی صبح اور مبارک پیش کر رہے ہیں جی۔ درخواست ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں واقعہ ہی امتی بننے کا حق ادا کرنے کا عمل سلیقہ اور طریقہ عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے آقا کریم کی امت کے لیے قابل فخر بنے، نہ کہ شرمندگی اور رسوائی کا سبب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مالک تو رحیم بہت زیادہ ہے، اب رحم کا طلبگار بھی کوئی ہو تو نہ، یعنی کہ ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں پڑھتا ہے، استاد سر کھپاتا رہے، بچے نے جب تک محنت نہیں کرنی، اسی طرح یہ چھوٹی مثال بڑی مثال ساری مثالیں ملا کے جب تک طلبگار میں اور آپ نہیں ہوں گے، بہت زیادہ محنتی میں اور آپ نہیں ہوں گے، بہت زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر جان لگانے والے نہیں ہوں گے، پھر امت کے لیے فخر کا سبب کیسے بنیں گے؟ کام چور، سست اور کاہل کیا فخر کا سبب بن سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا۔ تو ایسا اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے آقا کریم کے لیے شرمندگی تو بڑی دور کی بات ہے، کہیں ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، ایسے امتی نہ بنائے پروردگار ہمیں۔ اچھا جی، یہ سوال آ گیا ہے جی کہ اچھا جنید صاحب ہیں اور جنید صاحب بہرحال بیعت شکر گزار ہوں جنید صاحب، آپ گریٹ لیڈر کہہ رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، بڑی مہربانی۔ لیڈر ہمارا ایک ہی ہے،
میں آپ کا بھائی ہوں، آپ چھوٹے ہیں تو میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ اس سے چھوٹے ہیں تو میرے بچے ہیں آپ. مجھے فخر ہے آپ پر. ہمارا لیڈر ایک ہی ہے، اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں کون ہوتا ہوں لیڈر والا؟ میں کون ہوتا ہوں راہبری کرنے والا؟ اللہ کریم نے نبیوں کے امام محمد کو بھیج دیا کہ وہ ہماری رہنمائی کریں، اور ان کی سیرت، ان کی زندگی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ دعاؤں کا. اچھا جی، عباس صاحب کی طرف سے دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، بے حد شکر گزار ہوں پاکستان سے دعائیں اور محبتیں بھیجنے کا. اس کے بعد جناب پرمیت سدھو کی طرف سے سوال ہے جی کہ سر پلیز کنفرم بتاؤ کہ جن کے پاس 7 سال کے پروف ہیں، اگر وہ اگر ویویوشی بنائیں، شاید یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے ملک جا سکتے ہیں. اچھا شہزادے، ایسا ہے، یہ سوال آپ کا جتنا مجھے سمجھ آیا ہے، 7 سال کے قانون پر پیپرز جمع کرانے کا قانون موجود ہے. آپ پیپرز جمع کراتے ہیں، آپ کو ایک ویویوشی ملتی ہے، لیکن اس ویویوشی پر تب تک سفر نہیں کر سکتے، کام نہیں کر سکتے جب تک اس ویویوشی کا جواب نہ آ جائے. قانون یہ کہتا ہے. اور اس ویویوشی پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے. اس پر صرف اور صرف یہ ہے، 2 بنیادی چیزیں اس پر انہوں نے درج کی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس فرد نے مکمل اپنی فائل، مکمل ثبوت اور دلیل کے ساتھ پیپرز جمع کرا دیے، اور اس فرد کو پولیس کی حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے، یعنی کہ پولیس اسے پکڑ نہیں سکتی. جرم وغیرہ کے معاملے میں تو پولیس جس کو چاہے پکڑے گی نا، لیکن پیپرز نہ ہونے کے جرم ہے تو وہ انتظار کرے گا جب اس کا یعنی کہ آ جائے پھر جواب. اچھا، یہ ایک سوال ہے، اور یہ اصل میں میلز آئی ہوئی ہیں، تو بیسٹ ممبر کی طرف سے شاید یہ ہے. تو اٹ از اے ویری بیڈ نیوز. جن لوگوں نے پہلے ہی ٹریول کے لیے ویویوشی بنوا لی ہے، وہ کیا کریں اب؟ کیا وہ ٹریول کر سکتے ہیں؟ اچھا شہزادے، ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ ویویوشی کا مطلب ایک خاص ویویوشی ہے. تو اگر وہ ویویوشی جو بڑی خاص ہے، جو پیسوں سے دی گئی ہے، لی گئی ہے، تو میری رائے ہے کہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس پر ہرگز سفر نہ کریں. اچھا، اس پر ایک اور 2 چیزیں ہیں، سفر بھی نہ کریں اور بینک میں پیسے بھی نہ رکھیں. کیونکہ آج ایک نوجوان بچہ اپنی بینک کی شکایت کر رہا تھا، تو کہ جی وہ معاملہ بن گیا ہے تو وہ مجھے میری رقم واپس نہیں دے رہے. جن بچوں کے پاس اسائلم ہے، یہ 2 نمبر ویویوشیاں ہیں، یا کسی بھی قسم کی خطرے کی کوئی ایسی بات ہے، تو میرے بچوں بینک اکاؤنٹ وہ جو ہی پیپر وہ سٹیٹس سے گرتے ہیں تو وہ آپ کا پھر بینک اکاؤنٹ بھی کلوز کر دیتے ہیں، اور پھر پولیس کی تحقیقات بینک کراتا ہے. اس کے بعد اگر اس کے پیپر لیگل سٹیٹس ٹھیک ہو تو وہ اس کے پیسوں تک ایکسیس دیتا ہے، بصورت دیگر وہ پیسے ضبط کر لیتے ہیں. تو یہ پھر خون پسینے سے کمائی جو ہے اس کو آپ کو محفوظ کرنا چاہیے. اچھا جی، یہ ایک سعید شہزادے ہیں، سعید ناز، تو لکھتے ہیں شینگن انفارمیشن سسٹم میں نام چیک کرنے کے لیے اس نام کو اس سسٹم میں ریموو کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی بھی سسٹم میں ریموو کرانے کے لیے ادارے ہوتے ہیں. اگر وہ پولیس، امیگریشن یا کسی بھی اتھارٹی سے متعلق وہ چیز ہے تو اس ادارے میں ظاہر جائیں گے، لیگل پروسیس ہوتا ہے، کسی وکیل کو کر لیں یا خود کر لیں، اپلیکیشن کرنے کے بعد وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے جناب. اچھا جی، تاجندر سنگھ کی طرف سے یہ سوال ہے، سر کین آئی گیٹ دی لنک آف نیو لا ود ریٹن آن دیئر آفیشیل ویب سائٹ؟ It will be more
helpful to share and understand information about law. اچھا تھینکس ان ایڈوانس. جی ویلکم جناب آپ کو تجندر سنگھ صاحب. جتنے بھی یہ نوجوان شہزادے بچے چھوٹے بڑے یہ سمجھتے ہیں تو یہ امیگریشن لاز کی یہ سسٹم کیا ہے، اس کا ایک سادہ سا فارمولا ہے کہ ایک منسٹری ہے امیگریشن اینڈ اسائلم، اسی منسٹری پر وہ جو ہے لاز کوئی بھی قانون آتا ہے تو وہ اسی امیگریشن اینڈ اسائلم منسٹری گریس، یہ جب آپ لکھیں گے تو ان کی ایک باقاعدہ ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ پر جو قانون تازہ تیار ہو جائے وہ اس کو وہاں اپلوڈ کر دیتے ہیں. جناب آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، اگر کوئی قانون ہوا تو آپ کو مل جائے گا جو فار ایگزامپل آپ کی طلب ہے. گریکا لویا یہ کوئی ایک بہرحال میل یہ نام آنے چاہیے، لیکن بہرحال چلے. السلام علیکم بھائی جان، سکول کیسے اور کر سکتے ہیں، کیسے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا میرے شہزادے، اس میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا. سکول میرا خیال ہے آپ گریک لینگویج کا اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ تو اتوار کو سکول چلتے ہیں، آپ سکول جائیں گے تو کسی قسم کے پیپرز کی ضرورت نہیں. اگر آپ اودیشیا کے سکول جانا چاہتے ہیں تو اودیشیا والے کسی نہ کسی قسم کا جو ہے لیگل سٹیٹس چاہتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر آپ کو اس کلاس میں لے لیں گے. اگر آپ پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جا سکتے ہیں. برائے مہربانی یہاں گزارش کرتا ہوں کہ لازم تعلیم کو جوائن کریں، سکول کو جوائن کریں. میرے بچوں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان سکولز کو جوائن کرنے سے آپ کو کس قدر جو ہے وہ رستے میں خوبصورت مدد ملے گی. آج ایک بچہ ملا دوڑ کے آفس سے جب میں نکلا تو عثمان نام تھا اس بچے کا، منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتا تھا. تو اس نے کہا جی میں سٹوری اس کی کربناک تھی لیکن اس بچے کو شاباش کہ اس بچے نے جب وہ بیچارہ غیر قانونی طور پر آ رہا تھا تو اس پر الزام لگ گیا کہ بھائی یہ اسمگلر ہے، یہ ایجنٹ ہے. بالآخر عدالت عالیہ یونان نے یہ اسے بے قصور قرار دے کے باہر آزاد کر دیا. وہ کہتا ہے کہ میں کئی سال 6 سال مسلسل جو ہے وہ جیل میں رہا، تو پھر جیل میں نے پرائمری کی، ہائی اسکول کیا، اور پھر لیکیو میں پھر مجھے جیل سے باہر نکالا گیا. یعنی کہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ایک سکول جوائن کرنے کی وجہ سے جہاں مجھے دیکھیں باہر آزاد پھرنے والے بچے اگر نہ کریں تو تعلیم تو جہاں چاہیں آپ کو میسر ہو سکتی ہے، اور میسر ہونے کے بعد تعلیم حاصل نہ کرنا یہ شاید بڑے لمبے چوڑے گھاٹے کا سودا ہے جس کی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک وہ بندہ اس کے قریب نہیں جاتا. تو بہرحال قصہ مختصر کے برائے مہربانی آپ نے معاملات کو زیادہ بہتر اور سدھارنے کے لیے ضرور اس کو کیا کریں. وکاس جٹ صاحب آگے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم سر، میں گریس میں ورک ویزا پہ آیا ہوں، میرے پیپرز بھی مل گئے ہیں تو میں نیکسٹ جاب کر رہا سکتا ہوں. اچھا میرے بچے کچھ مجھے سمجھ آ گئی کچھ نہیں. آپ جاب کوئی اور کرنا چاہتے ہیں. ان بچوں کے حوالے سے جن کے پیپرز ٹھیک ہے، سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو جہاں آپ کام کے لیے آتے ہیں وہاں آپ کام ضرور کیا کریں. اگر اس فرد سے، اس ٹھیکیدار سے، اس مالک سے، اس گریک سے آپ کے دن اچھے نہیں گزر رہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، تو کم از کم سیزن اس کے ساتھ لگا لیں تاکہ آپ کے پیپرز بن جائے. اگر آپ نے میرے بچوں وہاں سے کام چھوڑ دیا بغیر افیمی عام کا ٹیکس وغیرہ کیے تو پھر آپ کے پیپر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، ضائع ہو جائیں گے. یعنی کہ چالاکی تو یہ ہوتی ہے، ہوشیاری تو یہ ہوتی ہے، ذہانت یہ ہے
کہ آپ کس طرح جائز رستوں میں رہتے ہوئے اپنے کام کو بہتر بنائیں، نہ کہ آپ اپنا سارا کچھ ہی برباد کر لیں۔ دو بچے، ایک مالکان اور ٹھیکیدار فار ایگزامپل آپ کا اچھا نہیں، کسی طرح سے عقل دانائی سے اس کا سیزن کر کے تو اس کی رائے سے دوسری جگہ کام کر سکتے ہیں آپ۔ دوسرے بچے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا، جو یہاں آتے ہی آگے نکل گیا، نہ انہوں نے پیپروں کی فکر کیا، نہ اپنے عام کا فیمی ٹیکس عامہ وغیرہ کی، اور پھر میں بچوں آپ پیپر ریویو کیسے کرائیں گے؟ تو اس طرح یہ ایک نقصان ہے، گھاٹا ہے۔ آج بھی ایک فرد کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا، اس کے بچے کو بڑا غریب تھا، بڑا حقدار تھا، تو یہ سمجھ کے تو آ کے وہ غائب ہو گئے، تو میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو اب یہ مسئلے مسائل ہیں، کام کیا جا سکتا ہے، لیکن کام کے حوالے سے میں ایڈوائز کرتا ہوں 3 ماہ کا سیزن ہے، 6 ماہ کا سیزن ہے، 9 ماہ کا سیزن ہے، اس سے اجازت چلے نہ لیں، لیکن اس سے ڈسکس کر کے تو دوسرے کام پر جائیں، تاکہ وہ کسی صورت بھی آپ کی خرابی نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے جناب، کرنا چاہیے، لائن چینج کرنی چاہیے، بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ لیکن فار ایگزامپل ایک بندے نے آپ کو گالی نکالی ہے، آپ اس کو گالیاں 3 نکال دیتے ہیں، اس نے ایک چھوٹا سا دھوکہ دیا، آپ اس کو بڑا سا دھوکہ دے دیتے، تو میرے بچوں حق ضائع ہو گیا۔ اور پھر یہاں میں لازم یہاں آپ کو یاد کراؤں گا دین کا حکم کیا ہے، سمری کیا ہے، کہ اس کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں۔ وعدہ پورا کرنا، جب آپ تحریری وعدہ کر کے آتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو آپ اس سے مکر جاتے ہیں، تو پھر دین کہتا ہے کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں۔ بہت بڑی یہ سخت بات ہے، قانون ہے نا، تو دین کے قانون ذہن نشین رکھا کریں کہ کہیں بد نصیبی میں دوڑتے دوڑتے یہ نہ سمجھ لیں میں چلاکی کر گیا۔ تو چلاکی ہوشیاری ایسا کریں جس چلاکی ہوشیاری سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی ناراض نہ ہو اور آپ کا وعدہ بھی وفا ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد عمر فاروق صاحب کا سوال ہے، اور عمر فاروق خوش آمدید میرے شہزادے لکھتے ہیں، السلام علیکم سر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سر۔ یہ اب دبئی سے یونان کا ایگریکلچر ویزا کیا لگوا سکتے ہیں؟ اگر لگوا سکتے ہیں تو اس کا پروسیسنگ کا کیا عمل ہے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے میرے شہزادے کہ کسی بھی جگہ پر گریک امبیسی جو ہے، کسی ملک کو نمائندہ جو ہے وہ نمائندگی کرنے والا ادارہ امبیسی ہوتا ہے، تو آپ دبئی میں ہیں تو آپ دبئی میں گریک امبیسی کو جوائن کریں، اور وہاں سے جو ہے آپ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر کیسے ہو رہا ہے یہ سسٹم؟ بنیادی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ یہاں یونان میں کوئی آپ کا ایگریکلچر میں فرد ساتھی ہو، مالک یہاں سے اپلیکیشن کرے تو وہاں پھر آپ کو وہ اس کا ایگریمنٹ ملے گا۔ لیکن پچھلے تقریباً 2 سے 3 ماہ سے ویزے نکلنے کے باوجود، یہاں سے سارا پروسیس ہونے کے باوجود، سینکڑوں یوروز لگانے کے باوجود، اسلام آباد میں جو امبیسی ہے وہ ویزے جاری نہیں کر رہی۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ کافی سارے مزدور بیچارے کہتے ہیں سارے اتنے پیسے لگا دیے پھر بھی ہمیں وہ 5 نمبر عدم اطمینان کی لسٹ میں ڈال کر انہوں نے کینسل کر دیے۔ تو اس وقت تک ابھی تک یہ مشکل صورتحال جاری ہے۔ اچھا جی، عکاسی کے نام سے یہ سوال ہے جناب، اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں۔ موسٹ ریسپیکٹیبل سر جی، پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ ویڈیو 5 سے 10 منٹس ٹاک بنایا کریں تاکہ آپ کے ٹائم بچے اور ہمارا بھی۔ لمبی ویڈیو نہیں دیکھنے ہوتی۔ اچھا، اس میں میرے شہزادے اگر میں وہ 10 منٹ کرتا تو آپ تو 18ویں منٹ یا 20ویں 25ویں منٹ یہ آپ کا سوال ہے پھر لینے نہیں ہونا تھا۔ تو حقیقت ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں 5 منٹ بات کروں
اور آپ سے اجازت لوں، لیکن مجھے آپ کی یہ جو محبتیں ہیں، وہ جو لائن میں لگے ہوئے ہمارے بچے ہیں، جو شہزادے ہیں، جو پھر جھگڑتے ہیں کہ سر جی وہ میں نے اتنی دفعہ سوال لکھا ہے تو آپ نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ جاوید اسلم کوئی بات نہیں. تو اس وجہ سے یہ پھر تھوڑا تفصیل سے کرنا پڑتا ہے. بصورت دیگر حقیقت ہے آج بھی میں کاموں میں اتنا زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے چاہ رہا تھا کہ 5-10 منٹ ہی بات کروں، لیکن یہ خاص طور پر جمعہ کا جو ہوتا ہے سیشن، اس کو تفصیل سے اس لیے سوالوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، سوال آ گیا ہے کہ علی آ گئے، علی گجر صاحب، اور سوال علی کا اب سوال ہی بڑا لمبا ہے ماشاءاللہ. علی بڑی 3-4-5 لائنوں میں سوال لکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں علی لکھتے کیا ہیں. السلام علیکم انکل جی، سب سے پہلے آپ کے لیے دعا، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی اور خیر عطا فرمائے. اس کے بعد لکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ میرا مالک مجھے بول رہا ہے کہ اپنا پاسپورٹ دو. اچھا جی، اس کے بعد ویزا لگوا دوں گا. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ میری فیکٹری کام کرتے پیر گوش پاترا والی سائڈ پہ ہے، کیا کوئی ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں جناب. اچھا علی گجر صاحب، اگر فار ایگزامپل آپ کا مالک کہہ رہا ہے تو مالک سے اگر وہ فار ایگزامپل اپلیکیشن کرنا چاہتا ہے تو کچھ اداروں میں، کچھ علاقوں میں ایسا ممکن ہے چہ جائے کہ فیکٹریز میں نہیں ہو رہا. جرنل بات یہ ہے کہ فیکٹریز کے حوالے سے نہیں ہو رہا، لیکن ایک دو شعبہ جات ایسے ملے ہیں مجھے جن میں کچھ افراد نے مالک اور مزدور کی بنیاد پر لیگل پیپرز کا پروسیس کیا ہے. اس کا اب ٹھیک یا مطلب کس طرح ممکن ہے؟ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کا مالک بالکل آپ پاسپورٹ دیں اور آپ کا مالک پیریفیریا میں اپلیکیشن کرے، اور اپلیکیشن کے بعد پتہ چلے گا کہ وہاں ایسا ممکن ہے یا نہیں تو آپ دیں، لیکن درمیان میں کوئی وچولیا نہ ڈالے تو جس سے کام خراب ہونے کا اندیشہ ہے. تو مالک کہہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر آپ کو کرنا چاہیے کوشش. عثمان علی آگے ہیں اور لکھتے ہیں سر جی میرے پاس اسائلم والا آدیا پارامونی اور پاسپورٹ ہے، لیکن اب میں پاکستان نہیں جا سکتا، اس کا ان فیوچر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عثمان علی آپ اور یہ شاید وہی عثمان علی ہیں جو آج شہزادے مجھے ملے ہیں، یا اور کوئی عثمان علی ہیں؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ یہ سوال ان کا بھی تھا. بہرحال بے شمار اور بچوں کے پاس بھی ایسے معاملات ہیں کہ ان کے پاس اسائلم سے آدیا پارامونی ملا ہوتا ہے. اچھا، اس میں آپ کو دو چیزیں تجویز کرتا ہوں. سب سے بنیادی، قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اسائلم کے رستے پر رہتے ہوئے، یونانی قانون میں یہ گنجائش موجود ہے، لائن اور رستہ موجود ہے کہ آپ اندر ہی سے اس کے ختم ہونے سے 6 ماہ قبل وکیل سے جوائن کریں، اور ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ تب تک انتظار کریں. لیکن چینج کب ہوتا ہے؟ یہ اکثر و بیشتر جو چینج ہوئے کہ بھائی میں پہلے مجھے خطرہ تھا، اب مجھے میرے ملک میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو اسائلم کو چھوڑ کر جو ہے وہ باقاعدہ امیگریشن کے جو ہے سسٹم میں، لائن میں جانا چاہتا ہوں. تو اس طرح اس کا امکان موجود ہے. اس میں کئی ایسے بچوں نے وہ اسائلم کو ضائع کر دیا اور 7 سال والے جمع کرا دیے. میں اس کو تجویز کرتا ہوں کہ 7 سال والے جمع نہیں کرانے، اندر سے ہی جو ہے اپنی اس لائن کو دوسری لائن میں قانونی طور پر وکیل کے ذریعے چینج کر لیں. تو اس طرح پھر یہ قانون رستہ اس کا دیتا ہے. اچھا لیں جی، معذرت سے اب میں یہ 2-3 سوال لے سکتا ہوں، تو اس کے بعد پھر نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ اب ٹائم، بڑی معذرت جی، یہ میں پھر دوبارہ کر دوں گا. یہ جو سامنے میرے آگے ہیں جو اب آپ نے لکھے ہیں، سلیم گل صاحب، یوٹیوب والے سوال انشاءاللہ میں جو ہی موقع ملتا ہے جی انشاءاللہ کروں گا. معذرت آپ سے، کیونکہ نماز مغرب کا وقت بھی ہو گیا اور پھر وہ ایک شہزادے نے اتنا
अच्छे तरीके से लिखा है कि छोटा भी करें। चलें, वो शहजादा खुश हो जाएगा, आप रेंज और नाराज ना होइएगा, मैं इंशाल्लाह इसको देख के कर लूंगा। सलीम गिल साहब कहते हैं सर एम्बेसी पाकिस्तान का सबूत चल सकता है? असल में कानून गिल साहब ये कहता है कि यूनानी इदारे जो हैं उनमें से कोई सबूत, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का आप लगा के देख लें, लेकिन कानूनी वजाहत में यूनानी इदारे जो हैं उनका किया जो है वो तलब किया जाता है। आप ज़रूर उसको लगाएं, लेकिन मैंने कानून की वजाहत कर दी है कि कानून क्या कहता है। राजपूत राणा साहब आ गए, मेरे पास शादी वाला कार्ड है, शादी 5 साल रजिस्टर्ड थी, अब अलहदगी हो गई है, तलाक लिखा है, लेकिन मैंने अलहदगी का लफ्ज़ लिखा है, और कार्ड 2026 में ख़त्म हो रहा है, क्या मुझे दोबारा कार्ड मिलेगा? वजाहत से बता दें। अच्छा, इसमें वजाहत शहजादे कोई नहीं है, तो वजाहत यही है कि 5 साल वाला कार्ड जिन नौजवानों को, जिन बच्चों को मिला हुआ था, उनका कार्ड मिलने के बाद शादी में बेशक अलहदगी हो जाए, उनको दोबारा कार्ड मिलने का रास्ता है कानून में और आपको मिलना चाहिए। लेकिन अब नस्ल परस्ती की वजह से, नफरत की वजह से, मुख्तलिफ ऐसे ऑफिसर्स की वजह से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाए, ये भी ज़ाहिर है इदारों में मौजूद होता है, तो कानूनी सूरत में मुझे इसमें कोई सकम नज़र नहीं आता, लेकिन मौजूद है। अच्छा जी, कैसर साहब है, कैसर साहब खुश आमदीद, और कैसर लिखते हैं कि मैं यूनान में 5 महीने पहले आया था, मेरा पासपोर्ट 2021-26 एजेंट ने ले लिया है, मेरा पासपोर्ट एजेंट ने ले लिया है, वो पासपोर्ट नहीं दे रहा, मुझे कहीं जाने भी नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? मुझे धमकियां लगा रहा है कि मैं तुम्हें डिपोर्ट करवा दूंगा। अच्छा, ये कैसर साहब, आप ये आखिरी सवाल है जी, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा कर लेंगे, तो लेट हो जाने की वजह से टाइम थोड़ा शार्ट था। अच्छा, ये जो सवाल है ये बड़ा अहम सवाल है। कानून ये कहता है कि कोई ग्रीक, कोई मालिक, कोई जर्नल, कोई वजीर आपका पासपोर्ट जब्त नहीं रख सकता, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये क्राइम है, इसकी बड़ी सख्त गिरफ्त है और बहुत सख्त इसकी सजा है। अच्छा, वो जो निज़ाम होता है ना, निज़ाम, अब अक्सर बेशतर कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब उन ग्रीक लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये लोग, इन लोगों के धोखे के डर से हम इनके कागजात रखते हैं कि ये हमें धोखा देंगे, चले जाएंगे, जिस काम के लिए इन्हें बुलाया वो काम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ का मामला ये है कि आप नए बच्चे जो हैं वो भी, यानी कि ये अब बड़ा मसला है, यानी कि दोनों तरफ से। वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ना एक बड़ी कहानी लिखी है कि ईरान में या जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा शदीद बर्फ़ पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा शदीद बर्फ़ पड़ने से जानवरों तक जो है वो मजबूर और बेबस हो जाते हैं कि वो दूर नहीं जा सकते, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। और गीदड़ों के बारे में उन्होंने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक कहानी लिखी थी कि गीदड़ जब इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो बर्फ ही बर्फ है, कहीं जा नहीं सकते, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो वो सारे बैठ जाते हैं, और बैठ के तो अब ऊँगता भी कोई नहीं, आंख भी कोई बंद नहीं करता, क्योंकि उनमें से जो भी आंख बंद करे उसको दूसरे गीदड़ चीर फाड़ के खा जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा खाना ही नहीं होता। तो बड़ी ही तकलीफ की ये बात है कि हर दो तरफ एक दूसरे को चीट करने का, पूरा चीर फाड़ के खा जाने का मंसूबा रखते हैं। मैंने इस सिलसिले में बड़ी तहकीक की है, और हर दो तरफ, यानी कि वो बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए, मेरे बच्चों, मेरी सारी हमदर्दी आपसे है, मेरी सारी हमदर्दी, मेरी खिदमत, मेरी नौकरी आपके लिए, मालकान के लिए मैं काम नहीं करता, मैं मजदूरों के लिए काम करता हूं। लेकिन मेरे बच्चों, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं
اور دین کہتا ہے کہ جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، یعنی کہ سخت بات۔ اس کے باوجود بڑے ہی بچوں کو میں جانتا ہوں جو پکی نیت سے چیٹ کرنے کی، دھوکہ دینے کی نیت سے کہتے ہیں کہ میں تے قابو ہی نہیں آونا، میں تے ادھر ہی ٹوٹ جانا۔ اچھا بہرحال ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کا پاس عطا فرمائے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی مظلوم ہے اور کوئی واقعہ ہی درست ہے تو اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن میں پرچہ درج کرا سکتے ہیں، اور قانون جو ہے آپ کے مالک کی، آپ کے ٹھیکیدار کی گردن پکڑے گا کہ بھائی کسی صورت وہ آپ کا پاسپورٹ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن آپ سے بھی گزارش ہے، خدا اور خدا کے رسول کا واسطہ ہے، کہ بد نصیبی کی طرف نہیں دوڑنا میرے بچوں۔ عہد کو برباد اگر آپ خود کر دیں گے تو جتنا بھی فائدہ آپ اٹھا لیں، آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑنے کا جو نقصان کرنا ہے وہ شاید دنیا کی کسی مال دولت سے پورا نہ ہو۔ میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، مزدور کے ساتھ ہے، مظلوم کے ساتھ ہے۔ نہ دنیا کے کسی حاکم کے لیے کام کرتا ہوں، نہ سفیروں وزیروں کے لیے کرتا ہوں، میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن خدا کے واسطے آپ نے آپ کو سچوں میں سے رکھیں۔ بد عہد لوگ جو ہیں وہ عزت اور خیر کے راستے پر نہیں ہوتے، تو اپنے عہد کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اتوار کو پھر دوبارہ ایک آخری سلام اور گزارش کے طور پر کہتا ہوں، کل ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار ہے، الیکشنز ہیں۔ افضال احمد چیمہ صاحب کو پاکستان کمیونٹی چاہتی ہے، میں چاہتا ہوں، پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ ہم ایتھن کے دارالخلافہ میں اپنے بھائی کو کونسلر منتخب کرائیں۔ اس کے لیے آپ جتنے بھی نیشنلٹی ہولڈر ہیں وہ ضرور اس کاوش میں شامل ہوں، دھیان سے افضال احمد چیمہ صاحب کو ووٹ کریں، اور زیادہ برتر اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رابطہ کر لیں، کیونکہ ووٹ وہاں سے جا کے کرنا بڑا مشکل ہے۔ رابطے سے اگر صف الدلتیو آپ تیار کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نسل پرست فاسسٹ ٹولہ بڑا تنگ ہے کہ کیوں پاکستانی کو کھڑا ہے، اس کے ساتھ کچھ نادان بچے جن کے پاس شاید نہ دین ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہے، وہ نسل پرستوں کے اس بوجھ کو، اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ میرے بچوں، اپنے حال پہ رحم کیا کرو، کہ ہر بات میں شر پھیلانا، الفتنۃ اشد من القتل، شر پھیلانا بڑی سنگین ایک بات ہوتی ہے۔ بہرحال شر پھیلانے والے شر پھیلاتے ہیں اور خیر کرنے والے باز آتے ہی نہیں۔ راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا، پھلانگ جانا، اللہ کے بندوں کو یہ وصب آتا ہے، اور اس کے حکم سے، اس کے توکل سے، اس کے بھروسے سے یہ ہمت خدا عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، السلام علیکم۔